السلام علیکم۔ لہندہ پنجاب تے چڑھتا پنجاب اور ساتھ پوری دنیا میں رہنے والے پنجابیوں کو دیسی پنجاب میں خوش آمدید۔ پنجاب میں واقع 10 دروازوں والا ایک ایسا شہر جو دریائے ستلج کے کنارے پر واقع ہے۔ 1947 کی تقسیم کے بعد پاکستان اور انڈیا بارڈر پر سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ضلع فیروز پور کی۔ 533 عیسوی میں اس علاقے پر پہلے پٹھانوں نے قبضہ کیا تھا، مگر بعد میں 14ویں صدی میں باقاعدہ طور پر اس شہر کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے رکھی۔ سردار فیروز خان تغلق خاندان کے وارث اور حاکم تھے۔ اس نے دلی پر 1351 سے 1388 تک حکومت کی۔ نئی عمارتیں بنانا، نئی مساجد تعمیر کرنا اور نئے شہر آباد کرنا اس کا شوق تھا۔ 1830 میں یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ کی صورت میں سکھوں کا قبضہ ہو گیا، جو 1847 تک رہا۔ 1838 میں افغان جنگ کے لیے برطانوی فوج فیروز پور سے ہی کابل گئی تھی۔ بعد میں اس علاقہ پر انگریز قابض ہو گئے اور 1839 میں فیروز پور کو کینٹونمنٹ کا درجہ دیا گیا۔ تقسیم ہند سے پہلے فیروز پور بذریعہ ریل اور سڑک قصور شہر سے ملا ہوا تھا۔ یوں دلی سے خیبر تک ریل کے ذریعے تجارت ہوتی تھی۔ اس وقت ضلع قصور اور فیروز پور کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ریلوے لائن 1883 میں انگریزوں کی طرف سے بچھائی گئی، مگر تقسیم کے بعد ریل ٹریک ختم کر دیا گیا۔ فیروز پور سے قصور تک جانے کے لیے ریلوے لائن کا کچھ حصہ یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے، جسے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فیروز پور ریلوے اسٹیشن کی بات کی جائے تو اس ریلوے جنکشن سے ریلوے ٹریک ایک طرف لوئیاں خاص جنکشن تک جاتا ہے، جہاں سے مزید آگے 2 روٹ نکلتے ہیں، ایک جلندھر کی طرف اور دوسرا روٹ ناکودر جنکشن کی طرف۔ اسی طرح فیروز پور ریلوے جنکشن سے دوسرا روٹ موگا سے ہوتا ہوا لدھیانہ کی طرف جاتا ہے اور تیسرا روٹ فرید کوٹ سے ہوتا ہوا بٹھنڈا کی طرف جاتا ہے، اور اسی طرح چوتھا روٹ جلال آباد سے ہوتا ہوا فزیلکا جنکشن کو جاتا ہے۔ یہ ریلوے جنکشن نہ صرف پورے پنجاب بلکہ جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کو بھی کور کرتا ہے۔ ناظرین، پاک و ہند بٹوارہ سے پہلے فزیلکا شہر سے ایک ریلوے لائن پاکستان کی طرف نکلتی تھی، جو براستہ منچن آباد، بہاول نگر، سما سٹھا، خانپور سے ہوتی ہوئی یہ ریلوے لائن کراچی تک جاتی تھی، جس کے متعلق آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انگریزوں کے لاہور پر قبضہ کے وقت لاہور شہر کو ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے ملانے والی واحد سڑک شیر شاہ سوری والی یعنی جرنیلی سڑک ہی تھی۔ اگرچہ پورا پنجاب 1859 میں انگریزوں کے زیر تصرف آیا، مگر اس سے پہلے پنجاب کی مکمل فتح کے لیے انگریزوں کی نظر میں اس علاقے کی بہت اہمیت تھی۔ تب انگریزوں کی طرف سے لاہور سے قصور اور پھر وہاں سے دریائے ستلج کو کراس کرتی ہوئی ضلع فیروز پور تک روڈ بنائی گئی، جو اب بھی لاہور سے قصور تک فیروز پور روڈ کے نام سے موجود ہے۔ اس شہر کے 10 دروازے بنائے گئے تھے، جن میں بغدادی گیٹ، موری گیٹ، امرتسری گیٹ، مکھو گیٹ، ہنسی گیٹ، زیرہ گیٹ، دلی گیٹ، میگزین گیٹ اور قصوری گیٹ شامل ہیں۔ اس وقت پورا شہر ان 10 دروازوں کے اندر ہی موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ دروازے شہر کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، جو شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے۔ ان میں سے کچھ گیٹ اب بھی موجود ہیں۔ ماڈرن شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر موجود تاریخی عمارتیں آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں پر کچھ خاص یادگار جگہیں موجود ہیں، جس کی آب و ہوا آپ کو ضرور محسوس کرنی چاہیے۔ دوستو، جب 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو لاہور سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی
اور رات کے اندھیرے میں فیروز پور کے قریب ان کا انتم سنسکار کر دیا گیا۔ شہید بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی یادگار دریائے ستلج کے کنارے پر بنائی گئی ہے۔ پہلے فیروز پور شہر پاکستان میں تھا، پھر انڈین سرکار نے فاضلکہ کے 12 گاؤں کے بدلے اس کو پاکستان سے حاصل کر لیا۔ حسینی والا بارڈر پر ہر سال 23 مارچ کو ان کی یاد میں ایک بڑا میلہ سجتا ہے۔ یوں فیروز پور کو جنگجوؤں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ حسینی والا بارڈر اور گنڈا سنگھ بارڈر پر دونوں طرف سے ہر شام کو ایک خوبصورت پریڈ دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پاکستان کے رینجرز اور انڈیا کے BSF جوان بھرپور انداز میں پریڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دھاڑنا، آنکھیں دکھانا، مونچھوں کو تاؤ دینا اس پریڈ کا حصہ ہے۔ پرچم کشائی کے بعد دونوں طرف سے فوجی جوان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بہت مشہور سارا گری میموریل گرودوارہ بھی موجود ہے۔ یہ گرودوارہ سارا گری کی جنگ میں شہید ہونے والے 21 سپاہیوں کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ یہ جنگ 12 ستمبر 1897 میں لڑی گئی تھی۔ جب ان سپاہیوں کو ہزاروں افغانیوں نے گھیر لیا تو ان دلیر سپاہیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور سگنل پوسٹ کا دفاع کرتے ہوئے وہ اپنی آخری سانس تک لڑے۔ اسی وجہ سے اسے ون آف دی گریٹسٹ لاسٹ سٹینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر سال 12 ستمبر کو ان سپاہیوں کی یاد میں دن منایا جاتا ہے اور ہزاروں لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اینگلو سکھ وار میموریل پنجاب سرکار کی طرف سے بنائی گئی اس جنگ کے متعلق ہے جو سکھوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد برطانوی فوج کے ساتھ لڑی۔ یہاں پر اینگلو سکھ وار میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور برطانوی فوج کے ساتھ لڑی گئی جنگ کے پینٹنگ موجود ہیں۔ شاہ محمد کی طرف سے اینگلو سکھ وار پر لکھے گئے شعروں کو کانسی کی تختیوں پر کورید کر دیواروں پر سجایا گیا ہے۔ فیروز پور میں فاضلکہ روڈ پر بابا شیر شاہ ولی کی درگاہ بھی موجود ہے، جہاں پر پوری دنیا سے لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ حضرت سید پیر شیر شاہ ولی کا جنم کھریالہ گاؤں میں 1137 ہجری میں ہوا۔ تب یہ علاقہ ضلع لاہور میں تھا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کیا اور لاہور سے دینی تعلیم حاصل کی۔ شیر شاہ ولی سرکار بچپن سے ہی دین کی راہ پر چل پڑے اور ہر وقت اپنی عبادت میں رہتے۔ ان کا رجحان پیری فقیری کی طرف بڑھنے لگا، غریبوں کا سہارا بنے اور اولیاء کا مقام حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیدل حج بھی کیا اور وہ 104 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہر سال 1 اکتوبر کو یہاں میلہ لگتا ہے جو قریب 1 ہفتے تک چلتا ہے۔ غریب لوگوں کے لیے یہاں ایک ڈسپنسری بھی بنائی گئی ہے جہاں سے مفت علاج ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔